اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا وظیفہ جو آپ کو مال و دولت سے بھرپور کر دے گا، آپ کی قسمت پر ہر کوئی رش کرنے لگے گا، اتنا رزق آپ کے پاس آ جائے گا کہ آپ راج کرو گے، ہر چیز آپ کو مہیا ہو جائے گی۔ تو جب ہر چیز بندے کو مل جاتی ہے، رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے، تو بندہ اس سے اپنے تمام مسائل حل کر سکتا ہے۔ جن کو بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، جہیز کا مسئلہ ہے، یا شادی پر اخراجات کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی رقم نہیں ہے، یا پھر ایسے مسائل ہیں کہ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں لیکن پاس کوئی امکانات نہیں ہیں، حج و عمرہ کی زیارات کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی بھی اسباب پیدا نہیں ہو رہے ہیں، یا گھر میں تنگ دستی ہی آتی جا رہی ہے، تو یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ عز و جل۔ بہت ہی زیادہ پاورفل عمل جو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں روز بروز دن بدن بتدریج اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو ویورز، ہم قرآن و سنت کے لحاظ سے آپ کے لیے وظائف لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ دولت کا وظیفہ ہے، مال و دولت کا وظیفہ ہے۔ تو جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اس کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم کسی غریب کو ڈھانپنے کے لیے لباس دیتے ہیں، جسم ڈھانپ جاتا ہے ان کا، پھر کسی غریب کو دوائی وغیرہ لے کر دیتے ہیں، یا راشن وغیرہ دلوانا، کسی طالب علم کو کتاب خرید کر دینا، یا کوئی شفا خانہ بنانا، یا فوت شدگان کے لیے ایصال ثواب کے لیے فقراء و مساکین کو تیجے 40ویں وغیرہ پر کھانا کھلانا، یا اس کے علاوہ کسی غریب کو کھانا کھلانا، یا کسی غریب کو کوئی راشن وغیرہ دینا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہوتا ہے کہ اللہ پاک قرآن مجید میں راہ خدا میں خرچ کرنے کے متعلق ہم مسلمانوں سے ارشاد فرماتا ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں ترجمہ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس آیت مبارکہ کے تحت یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا اصل حکم تو مال کے حوالے سے ہے، لیکن علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی کی مزید وسعت کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی فرما برداری اور اس کی رضا کے کاموں میں اپنے جان مال کو صرف کرو، خواہ جہاد ہو یا رشتہ داروں سے حسن سلوک، یا اللہ پاک کے کمزور اور غریب بندوں کی مدد کی صورت میں ہو۔ الغرض علم دین کی اشاعت میں حصہ لینا، دینی مدارس کی مدد کرنا، مساجد بنانا، دینی کتب کے لیے لائبریری بنانا، مسافر خانے بنانا، ضرورت مند پڑوسیوں اور اپاہجوں اور غریبوں کے علاج و معالجہ اور مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے خرچ کرنا وغیرہ ایسے کام ہیں کہ ان میں سے جس کام میں بھی خرچ کریں گے وہ راہ خدا میں خرچ کرنا کہلائے گا۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے، جیسے کئی جگہوں پر نماز کی جگہ زکوٰۃ ہی کا تذکرہ ہے۔ اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں، جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، طلباء، علماء اور مساجد و مدارس وغیرہ کو دینا، نیز اولیاء کرام یا فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ سب بھی صدقہ نافلہ ہے۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، راہ خدا میں خرچ کرنے کو صدقہ و خیرات بھی کہتے ہیں، چنانچہ صدقے سے مراد ہے وہ عطیہ جس کے ذریعے اپنی عزت بڑھانے کی بجائے ثواب کا ارادہ کیا جائے۔ وہ عطیہ یعنی انعام صدقہ کہلاتا ہے جس کے دینے کا مقصد اپنی عزت بڑھانا اور واہ واہ چاہنا نہ ہو، صرف ثواب کی نیت سے دیا جائے۔ اور صدقہ وہ گفٹ ہے، وہ عطیہ ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ سے ثواب کی امید پر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ بھی راہ خدا میں خرچ کریں۔ جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ وہ کس طرح؟ تو قرآن پاک میں ہے، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 میں ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دیتا ہے۔ یعنی یہ خوشخبری دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے مال و دولت میں برکت پیدا کر دیتا ہے اور اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔
تو آپ کے پاس جو رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو رزق عطا فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق میں ایسے اضافہ کیا ہے، آپ کوئی کھیتی باڑی کر رہے ہیں، کوئی پھل فروٹ آپ نے اگائے ہوئے ہیں، کوئی کھجور کے درخت اگائے ہیں، یا کوئی بھی آپ کے پاس ہے چیز، تو آپ اس میں سے جب بھی اس کو فصل آپ کی کٹے تو اس میں سے آپ صدقہ و خیرات کرو۔ تو جب آپ صدقہ و خیرات کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید 2 گنا بڑھا کر آپ کو عطا فرما دے گا، کیونکہ وہ ایک قرض حسن ہے جو اللہ نے آپ نے اللہ کو دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب آپ کو واپس لوٹائے گا تو وہ 2 گنا بلکہ بہت زیادہ بڑھا کر آپ کو واپس لوٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دولت میں بھی اضافہ کر دے گا۔ تو آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے صدقہ کرنا ہے، دوسرا یہ عمل ہے کہ آپ نے سورہ کوثر کا وظیفہ اس طرح سے کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے آپ نے کہ کسی بھی فرض نماز کے بعد، کوئی بھی جب آپ فرض نماز ادا کریں تو کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ کرنا آپ نے کیا ہے، کوشش کریں فجر کی نماز کے بعد جب رزق کی تقسیم ہو رہی ہو تب آپ یہ عمل کریں۔ تو فجر کی نماز جب آپ ادا کر لیں، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جائیں نماز پر آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد آپ لوگ 100 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے آپ کی دعا قبول ہوگی، اور اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ یا رزاق پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد گڑ گڑا کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ یا باری تعالیٰ مجھے رزق جو بھی تو عطا فرمائے، میں اس رزق میں سے غریبوں محتاجوں کی بھی مدد کروں گا، اور اس میں سے میں غریبوں کو عطا کروں گا، تو اللہ کی ذات آپ کو رزق عطا فرمائے گی۔ تو جیسے ہی رزق آئے تو سب سے پہلے صدقہ کریں۔ ایک تو صدقے سے آپ کی بلیات ٹل جائیں گی، دوسرا اس صدقے سے آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور جو آپ رزق اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں اضافہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام دعا میں شامل کرے دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میرے ایک بھائی ہیں محمد عمر رضوی، تو اللہ تعالیٰ ان کو گورنمنٹ جاب عطا فرما دے۔ ایک ہیں کمل سلیم ہیں، انہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اور یعقوب صوفی ہیں، کوثر ہیں، اور اس کے علاوہ غلام رسول ہیں، اور فرزانہ عظیم ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اور اس کے علاوہ اور شاہ بہاز زادی ہیں کہ پتہ نہیں ایسے کوئی نام ہے ان کا، اور صبا میر ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، تسنیم تاج ہیں اور انہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ثاقب ہیں، اور اس کے علاوہ زاہدہ ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، صحاب فاطمہ ہیں، شیخ حسین ہیں، اور اس کے علاوہ محمد علی ہیں، نزہت انوار ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اس کے علاوہ ظاہر احمد ہیں، فیضان انصاری ہیں، یونس شیخ ہیں، طاہر شہزاد ہیں، نیلوفر فاطمہ ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا، سمرین آصف ہیں۔ یہ کچھ بہن بھائی ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا، ان کا نام ہم نے دعا میں شامل کیا ہے۔ اب میرے وہ بہن بھائی جو کہ بہت زیادہ پریشان حال ہیں ان کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، حاجتیں مرادیں ان کی پوری فرما دے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔